بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ Utilization of an opportunity is important thing۔ دوستو، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، Utilization of an opportunity is important thing، یعنی مواقع جو ہمیں زندگی میں ملتے رہتے ہیں ان کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ ان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا فوراً سے پیشتر ان مواقع کو صرف استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح فرصت کے لمحات ہمیں ملتے رہتے ہیں، چاہے ہم طالب علم ہوں یا ملازمت پیشہ ہوں یا تاجر پیشہ حضرات ہوں۔ زندگی میں ہر ایک کو فرصت کے لمحات ملتے ہیں۔ فرصت کے لمحات میں کوئی ضروری کام ہو کر لیں، یا گھر میں ہیں اور فرصت میں ہے تو کسی کتاب کا یا اخبار کا مطالعہ کریں، جس کے لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ریڈنگ امپرووز ریڈنگ، سو ریڈ اینڈ ریڈ، بٹ ٹیک کیئر آف دا کوالٹی آف دا کنٹینٹ اینڈ لینگویج ایز ویل۔ ریڈنگ not only adds to one's store of knowledge, but also gives immense pleasure. Reading is a precious gift to mankind, so cultivate good reading habits, enjoy the benefits. اور پڑھنے کے لیے مختلف چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، اور ہمیں باخبر رہنے کے لیے روزانہ روزنامے بھی ہمیں میسر ہوتے ہیں، جیسے اکثر لوگ خود جا کر کے خرید کر لاتے ہیں، یا بعض لوگ یا اکثر لوگ گھروں پر منگوا لیتے ہیں۔ نیوز پیپر بوائے روزانہ گھر پر آپ کے مختلف زبانوں میں نیوز پیپر پہنچاتا ہے۔ اور ہم شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کے رہنے والوں کے لیے، بلکہ خاص طور پر ریاست تلنگانہ ہے اور ہمارے مادر وطن ہندوستان میں بھی مختلف اردو اخبارات ہمیں میسر ہیں روزانہ مطالعے کے لیے۔ شہر حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، روزنامہ رہنمائے دکن جو مشہور و معروف جریدہ ہوا کرتا تھا، اعتماد جو آج کل مشہور و معروف ہے، روزنامہ سیاست ہے، روزنامہ منصف ہے، اور روزنامہ سہارا ہے۔ اس کا مطالعہ کرنا روزانہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ طالب علم ہو، ملازمت پیشہ لوگ ہوں یا تاجر حضرات ہوں، اور گھر میں خواتین، سبھی کے لیے آج کل روزناموں کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے، حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے۔ اور یہ جرائد، یہ اخبار صرف خبروں کی ترسیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو قیمتی مقالے، آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری معلومات میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اخباروں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم مقامی خبریں، ریاستی خبریں، قومی خبریں اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہ سکیں۔ اس کے علاوہ اخبارات میں سپلیمنٹس بھی آتے ہیں، جیسا کہ ایک مثال میں اب پیش کروں گا۔ روزنامہ منصف کا ہفتے واری، یعنی ہر جمعہ کو شائع ہونے والا سپلیمنٹ مینارۂ نور کے نام سے شائع کیا جاتا ہے، جس میں پہلے صفحے پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر بھی ہیں، ان کا آرٹیکل ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے، حدیث شریف ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ قیمتی مقالے ہوتے ہیں، اور آپ کے شرعی مسائل کے حل کے لیے سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔ آپ سوال کر کے بھیجیے گا، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور ایک اہم اس میں کالم یہ بھی ہوتا ہے ہر ہفتے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دنیا میں جو
لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوگا۔ اور اس میں اور بھی قیمتی آرٹیکلس ہوتے ہیں جو ہمارے دینی معلومات میں اضافے کا سبب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح منصف کا یہ ہفتہ واری جو ایک شنبہ یعنی سنڈے ہر اتوار کو شائع ہوتا ہے نخوش کے نام سے، اس میں بھی بہت سیاسی اور معاشرتی اور مزاحیہ آرٹیکلس بھی ہوتے ہیں جو ہمارے معلومات میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہر ہفتے ایک جو کالم ہوتا ہے اس سپلیمنٹ نخوش میں، قانونی مشاورتی کالم کے نام سے، یہ آرٹیکل بھی اس آرٹیکل سے بھی ہمیں قانونی مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں اس سے بھی کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ آج کل اس آرٹیکل کے کالم نویس ہیں جناب ایم مجیب، ایڈوکیٹ تلنگانہ ہائی کورٹ۔ یہ آج کل اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو روزانہ آپ خود بھی نیوز پیپرس کا مطالعہ کیجیے، اپنے بچوں سے جو اسکول کو جاتے ہیں، کالجز کو جاتے ہیں، یونیورسٹیز کو جاتے ہیں، ان کو بھی پڑھوائیے، اور گھر میں خواتین کو بھی مطالعے کی عادت ڈالنے کے لیے زور دیں تاکہ ہر شخص حالات حاضرہ سے باخبر رہے، دنیا جہاں کی خبروں سے باخبر رہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا لائحہ عمل ترتیب دے سکیں۔ ورنہ ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مقصد حیات ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال، آج کل فلسطین میں غاصب حکومت جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کر چکی ہے، اور وہاں فلسطینی ہمارے بھائی اور بہنوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور انہیں جو دوسرے ممالک سے امداد بھی بھیجی جا رہی ہے اسے بھی روک کر کے جو ظلم و ستم کے نئے ریکارڈز قائم کر رہی ہے ظالم حکومت، صہیونی حکومت نے، ہم باخبر نہیں رہتے، اور ہم اپنی زندگی میں وہی جشنیں مناتے ہیں، جشنوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ہمارے ان مظلوم بھائی بہنوں کا خیال نہیں کرتے، نہ انہیں دامے درمے سخنے مدد کا خیال آتا ہے ہمیں، اور نہ ہی ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ جب ہم باخبر ہوں گے ہی تو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، یا ہم اپنے استطاعت کے مطابق ان کی مدد کر سکیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور دنیا میں نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا ترقی ہو رہی ہے، کیا ایجادات ہو رہی ہے، کیا ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہمیں تقریباً اخباروں سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، اخباروں کا مطالعہ صرف خبریں ہی تک محدود نہ رکھیے، اپنا مطالعہ خبریں بھی پڑھیے، اور فرصت کے لمحات کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس کے قیمتی آرٹیکلز کو پڑھ کر اپنی معلومات میں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ آخر میں پھر میں یہی کہوں گا، ہر بار کی طرح ہر دفعہ جیسا میں کہتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار فرمائیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ یہ بات اپنے حد تک نہ رکھیں، اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔